بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم مائی چینل زہرا وائس۔ نئے سال کی آمد پر جشن کے بجائے اپنا محاسبہ کریں۔ عیسوی سال کا آخری مہینہ دسمبر ختم ہو رہا ہے۔ اس کے اختتام کے ساتھ عیسوی سال مکمل ہو جاتا ہے اور نیا سال شروع ہوتا ہے۔ ایک سال کا مکمل ہونا اور دوسرے کا آغاز اس بات کا کھلا پیغام ہے کہ ہماری زندگی میں سے ایک سال کم ہو گیا اور ہم اپنی زندگی کے اختتام کے اور قریب ہو گئے۔ لہٰذا ہماری فکر اور ہماری ذمہ داری اور بڑھ جانی چاہیے اور ہمیں زیادہ سنجیدگی کے ساتھ اپنی زندگی اور اپنے وقت کو منظم کر کے اچھے اختتام کی کوشش میں لگ جانا چاہیے۔ ہمیں اپنا محاسبہ کر کے کمزوریوں کو دور کرنے اور اچھائیوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ زندگی اللہ پاک کا عظیم عطیہ اور قیمتی امانت ہے۔ اس کا درست استعمال انسان کے لیے دینوی کامیابی اور اخروی سرفرازی کا سبب ہے اور اس کا ضیاع انسان کو ہلاکت و بربادی کے دہانے تک پہنچا دیتا ہے۔ قیامت میں انسان کو اپنے ہر قول و عمل کا اللہ کے سامنے پورا حساب دینا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان کسی بھی عمل کو انجام دینے سے پہلے اس بات پر بخوبی غور کر لے کہ اس عمل کے ارتکاب کی صورت میں وہ کل کیا صفائی پیش کرے گا اور اپنے معبود حقیقی کو کیا منہ دکھائے گا۔ آج مسلمانوں نے دیگر اقوام کی دیکھا دیکھی بہت سی ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا اور انہیں اپنے لیے لازم و ضروری سمجھ لیا جو دین و دنیا دونوں کی تباہی و بربادی کا ذریعہ ہیں۔ انہی خرافات اور ناجائز رسومات میں سال نو کا جشن بھی خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہے۔ آج مسلمان نئے سال کی آمد پر جشن مناتا ہے۔ کیا اسے یہ معلوم نہیں کہ اس نئے سال کی آمد پر اس کی زندگی کا ایک برس کم ہو گیا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی چیز پر اتنا نادم و شرمندہ نہیں ہوا جتنا کہ ایسے دن کے گزرنے پر جس کا سورج غروب ہو گیا، جس میں میرا ایک دن کم ہو گیا اور اس میں میرے عمل میں اضافہ نہ ہو سکا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو ایام ہی کا مجموعہ ہے، جب ایک دن گزر گیا تو یوں سمجھ کہ تیرا ایک حصہ بھی گزر گیا۔ یہ عمر اور زندگی جو ہمیں عطا ہوئی ہے وہ صرف آخرت کی ابدی زندگی کی تیاری کی خاطر عطا ہوئی ہے کہ ہم اس کے ذریعے آنے والی زندگی کو بہتر بنا سکیں اور اپنے اعمال کو اچھا بنا سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایام تمہاری عمروں کے صحیفے ہیں، اچھے اعمال سے ان کو دوام بخشو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول چیزوں سے بچے۔ مختلف طرح کے جشن یہود و نصارہ اور دوسری قوموں میں منائے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو اس سے بچنے کی سخت ضرورت ہے تاکہ دوسری قوموں کی مشابہت سے بچا جا سکے، اس لیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں غیروں کی اتباع اور مشابہت اختیار کرنے سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ ان میں سے ہی ہے۔ جب نیا مہینہ یا نئے سال کا پہلا مہینہ شروع ہوتا تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کو یہ دعا سکھاتے اور بتاتے۔ ترجمہ: اے اللہ، اس نئے سال کو ہمارے اوپر امن و ایمان، سلامتی و اسلام اور اپنی رضامندی نیز شیطان سے پناہ کے ساتھ داخل فرما۔ نیا سال ہمیں خاص طور پر دو باتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے: ایک، ماضی کا احتساب اور نمبر دو، آئندہ کے لائحہ عمل۔ نیا سال ہمیں دینی اور دنیوی دونوں میدانوں میں اپنا محاسبہ کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہماری زندگی کا جو ایک سال کم ہو گیا ہے اس میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ ہمیں عبادات، معاملات، اعمال، حلال و حرام، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے میدان میں اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے دیکھنا چاہیے کہ ہم سے کہاں کہاں غلطیاں ہوئیں۔ اس لیے کہ انسان دوسروں کی نظروں سے تو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو چھپا سکتا ہے لیکن خود کی نظروں سے نہیں بچ سکتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ تم خود اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔
اس لیے ہم سب کو ایمانداری سے اپنا مواخذہ اور محاسبہ کرنا چاہیے اور ملی ہوئی مہلت کا فائدہ اٹھانا چاہیے اس سے پہلے کہ یہ مہلت ختم ہو جائے۔ اسی کو اللہ جل شانہ نے اپنے پاک کلام میں ایک خاص انداز سے ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ منافقون کی آیت 10 اور 11 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں سے اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ تو وہ کہنے لگے، اے میرے پروردگار، مجھے تو تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ اور جب کسی کا وقت مقرر آ جاتا ہے پھر اسے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ اچھی طرح باخبر ہے۔ اپنی خود احتسابی اور جائزے کے بعد اس کے تجربات کی روشنی میں بہترین مستقبل کی تعمیر اور تشکیل کے منصوبے میں منہمک ہونا ہوگا کہ کیا ہماری کمزوریاں رہی ہیں اور انہیں کس طرح دور کیا جا سکتا ہے، دور نہ سہی تو کیسے کم کیا جا سکتا ہے۔ انسان غلطی کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں تو ہوئیں گی، کسی غلطی کا ارتکاب تو برا ہے ہی، اس سے بھی زیادہ برا یہ ہے کہ اس سے سبق حاصل نہ کیا جائے اور اسی کا ارتکاب کیا جاتا رہے۔ سورہ نجم کی آیت 39، 40 اور 41 میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ آخرت کی زندگی کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اسی دنیا کے اعمال پر منحصر ہے، اور ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی، اور بے شک اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، پھر اسے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ہر شخص کا مرنا یقینی ہے، لیکن موت کا وقت اور جگہ سوائے اللہ کی ذات کے کسی بشر کو معلوم نہیں۔ چنانچہ بعض بچپن میں، بعض انفوان شباب میں اور بعض ادھیڑ عمر میں، جبکہ باقی بڑھاپے میں دائی اجل کو لبیک کہے جاتے ہیں۔ بعض صحت مند تندرست نوجوان سواری پر سوار ہوتے ہیں، لیکن انہیں نہیں معلوم کہ وہ موت کی سواری پر سوار ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس حقیقت کو بار بار ذکر فرمایا ہے۔ سورہ نساء کی آیت 88 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ تم جہاں بھی ہوگے ایک نہ ایک دن موت تمہیں جا پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ رہ رہے ہو۔ اسی طرح سورہ الجمعہ کی آیت 8 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم میں سے آ ملنے والی ہے، یعنی وقت آنے پر موت تمہیں ضرور اچک لے گی۔ اسی طرح سورہ الاعراف کی آیت 34 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان کی مقررہ میعاد آ جاتی ہے تو وہ گھڑی بھر بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح سورہ لقمان کی آیت 34 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور نہ کسی متنفس کو یہ پتہ ہے کہ زمین کے کس حصے میں اسے موت آ جائے گی۔ سامعین، نئے سال کی آمد پر عزم مصمم کریں کہ زندگی کے جتنے ایام باقی بچے ہیں انشاءاللہ اپنے رب کو راضی رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ابھی ہم بقید حیات ہیں اور موت کا فرشتہ ہماری جان نکالنے کے لیے کب آ جائے معلوم نہیں۔ یہ منصوبہ بندی دینی اور دنیوی دونوں معاملات میں ہو، جیسا کہ حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ 5 چیزوں میں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لو: جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت و تندرستی کو بیماری سے پہلے، مالداری کو فقر و فاقہ سے پہلے، خالی اوقات کو مشغولیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کسی انسان کا قدم اللہ تعالیٰ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتا یہاں تک کہ وہ مذکورہ سوالات کا جواب نہ دے دے۔ زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا، یعنی حصول مال کے اسباب حلال تھے یا حرام، مال کہاں خرچ کیا، یعنی مال سے متعلق اللہ اور بندوں کے حقوق ادا کیے یا نہیں، علم پر کتنا عمل کیا۔ ہمیں اپنی زندگی کا حساب اپنے خالق و مالک و رازق کو دینا ہے، جو ہمارے شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، جو پوری کائنات کا پیدا کرنے والا اور پوری دنیا کے نظام کو تن تنہا چلا رہا ہے۔ ہمیں سال کے اختتام پر یہ محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے نام اعمال میں کتنی نیکیاں اور کتنی برائیاں لکھی گئیں۔ کیا ہم نے امثال اپنے نام اعمال میں ایک ایسے نیک اعمال درج کرائے کہ کل قیامت کے دن ان کو دیکھ کر ہم خوش ہوں گے اور جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نفع بخش بنے، یا ہماری غفلت اور کوتاہیوں کی وجہ سے ایسے اعمال ہمارے نام اعمال میں درج ہوں گے جو ہماری دنیا اور آخرت کی ناکامی کا ذریعہ بنیں گے۔
ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ امسال اللہ کی اطاعت میں بڑھوتری ہوئی ہے یا کمی آئی ہے، ہماری نمازیں، روزے اور صدقات وغیرہ صحیح طریقے سے ادا ہوئے ہیں یا نہیں، ہماری نمازیں خشوع و خضوع کے ساتھ ادا ہوئیں یا پھر وہی طریقہ باقی رہا جو بچپن سے جاری ہے، روزوں کی وجہ سے ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوا یا صرف صبح سے شام تک بھوکا رہنا، ہم نے یتیموں اور بیواؤں کا خیال رکھا یا نہیں، ہمارے معاملات میں تبدیلی آئی یا نہیں، ہمارے اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا نمونہ بنے یا نہیں، جو علم ہم نے حاصل کیا تھا وہ دوسروں کو پہنچایا یا نہیں، ہم نے اپنے بچوں کی ہمیشہ کی زندگی میں کامیابی کے لیے کچھ اقدامات بھی کیے یا صرف ان کی دنیاوی تعلیم اور ان کو دنیاوی سہولیات فراہم کرنے کی فکر کرتے رہے، ہم نے امثال انسانوں کو ایذائیں پہنچائیں یا ان کی راحت و آسانی کے انتظام کیے، ہم نے یتیموں اور بیواؤں کی مدد بھی کی یا صرف تماشا دیکھتے رہے، ہم نے قرآن کریم کے ہم پر جو حقوق واجب ہیں وہ ادا کیے یا نہیں، ہم نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی یا نافرمانی، ہمارے پڑوسی ہماری تکلیفوں سے محفوظ رہے یا نہیں، ہم نے والدین، پڑوسی، رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے یا نہیں، لہٰذا مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے یومیہ اعمال کا جائزہ لیتا رہے کہ اس نے اپنے رب کی مرضیات کے لیے کیا کیا، فرائض کی ادائیگی کی یا نہیں، اگر فرائض میں کوتاہی کی ہے تو اپنے نفس کو ملامت کرے، اس کی تلافی کی کوشش کرے، اگر معاملات اچھے نہیں تو درست اور پاکیزہ کر لے، اگر گناہوں کا رسیہ ہے تو توبہ اور ندامت اور انابت اور استغفار کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اندر محاسبہ نفس کا جذبہ پیدا کرے اور احتساب نفس کی توفیق بخشے، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔